اگر آپ جوان دکھنا چاہتے ہیں، خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں، صحت مند رہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا حافظہ، میموری، برین فنکشن، اٹینشن، فوکس بہتری کی طرف رہے، آپ کے جسم میں کمزوری نہ ہو، آپ کی دل کی صحت، اوورآل جسم کی صحت بہتری کی طرف رہے، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم بات کریں گے ایک بہت ہی قیمتی مولیکیول کے بارے میں جس کو نائٹرک آکسائڈ کہتے ہیں۔ ہمارے جسم میں ہماری صحت کو بہتر رکھنے کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ نائٹرک آکسائڈ کو کس طرح ہم بہتر کر کے اوپٹیمم ہیلتھ لیول کو اچیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے، کیونکہ آپ کے کافی زیادہ مسائل کا حل اس ویڈیو میں موجود ہے، اور اسے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی زندگی میں ایک پوزیٹیو چینج آ سکے۔ ہم جو بھی خوراک کھاتے ہیں، جو بھی ہم سانس لیتے ہیں، ہمارے سارے خلیوں تک یہ خون کے تھرو پہنچتی ہے۔ خون نالیوں کے ذریعے سارے جسم میں یہ انرجی اور یہ آکسیجن کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم خون کی نالیوں کی لمبائی کو ماپیں تو کم از کم بھی ہمارے سارے جسم میں جتنی بھی خون کی نالیوں کی لمبائی ہے، یہ 60,000 میل کے برابر ہے۔ یعنی کہ یہ اتنی لمبائی بن جاتی ہے کہ آپ دنیا کے سرکمفیرنس کے 2 چکر بھی لگا سکتے ہیں۔ خون کا پروپر طریقے سے سارے جسم میں ترسیل ہونا، سارا یہ آپ کے خون کی شریانوں کا نظام بہتر ہونا ہماری صحت کی علامت ہے۔ اور اگر آپ کی خون کی شریانیں کمزور ہیں یا پروپر طریقے سے وہ خون کو سپلائی نہیں کر پا رہی، تو آپ کو شوگر، بلڈ پریشر، آپ کو دل کے امراض، گردوں کے مسائل، یہاں تک کہ اریکٹائل ڈس فنکشن جیسے مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نائٹرک آکسائڈ ایک ایسا مولیکیول ہے جو کہ ہماری خون کی شریانوں کو نرم رکھتا ہے، لچکدار رکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کے سارے جسم میں خون کی سپلائی پروپر پہنچتی ہے، ہر خلیے، ہر سیل تک آپ کا جب خون پروپر پہنچے گا تو آپ کی انرجی لیول بہتری کی طرف رہے گی، آپ کی برین کی فنکشننگ بہتری کی طرف رہے گی۔ بڑھتی عمر کے ساتھ میموری لوس ہونا یا کئی لوگوں میں الزائمر کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کم سے کم رہے گا اگر آپ کی نائٹرک آکسائڈ کی پروڈکشن بہتر ہے۔ تو آپ کی سکن گلو کرے گی، جھریاں جلد میں پڑنا یہ کم ہو جائے گا، یعنی کہ آپ دیر بعد بوڑھے ہوں گے، پٹھوں کی صحت آپ کی بہتر رہے گی، آپ کی دماغ کی فنکشننگ بہتر رہے گی، برین فلو کم ہوگا۔ اس کے علاوہ جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج کل لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ کمزوری ہے، جسم میں بغیر کسی وجہ کے تھکاوٹ ہے۔ یہ مائٹوکونڈریا صحیح طریقے سے آپ کے فنکشننگ نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے۔ تو جو آپ کی نائٹرک آکسائڈ ہے، یہ مائٹوکونڈریا کی فنکشننگ کو بھی بہتری کی طرف لے کے آتی ہے۔ تو سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ نائٹرک آکسائڈ اگر آپ کے جسم کے اندر صحیح طریقے سے پروڈیوس ہو رہا ہے تو آپ کافی موضوع بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، لانگ ٹرم صحت کو انجوائے کر سکتے ہیں، اپنے ہیلتھ سپین کو بہتری کی طرف لے کے آ سکتے ہیں۔ تو یہی سارا مقصد آج کی اس ویڈیو کا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی نائٹرک آکسائڈ کی پروڈکشن کو بڑھا سکتے ہیں قدرتی طور پہ۔ ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ جیسے ہی آپ کی عمر 40 سال سے بڑھتی ہے تو نائٹرک آکسائڈ قدرتی طور پہ جسم میں کم از کم بھی 60% اس کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے۔ اب جب آپ کی اس پروڈکشن 60% نائٹرک آکسائڈ کی کم ہو جائے گی تو آپ کا رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے کہ جلدی بیمار پڑیں گے، کوئی چوٹیں وغیرہ لگیں گی، جلدی ہیل نہیں ہو پائیں گی، آپ آہستہ آہستہ مختلف بیماری میں مبتلا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو دیکھا ہی جاتا ہے کہ 40 سال کے بعد آہستہ آہستہ بوڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جلدی بیمار پڑتے ہیں، جبکہ پہلے زمانوں میں لوگ زیادہ فٹ ہوتے تھے، زیادہ ایکٹیو ہوتے تھے۔ تو ایسا کیا ہو رہا ہے کہ نائٹرک آکسائڈ آہستہ آہستہ لوگوں میں کمی کی طرف جا رہی ہے، اس کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے، جس میں میجر فیکٹر تو آپ کا لائف سٹائل کا ہے۔ تو میں آپ کو جو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا، 5 ایسے سٹیپس بتاؤں گا، 5 ایسی ٹپس دینے والا ہوں جس کو اگر آپ آج ہی سے فالو کرنا شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ قدرتی طور پر نائٹرک آکسائڈ کی پروڈکشن بھی بڑھے گی اور آپ کی صحت بھی بہتر رہے گی۔ جس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے خوراک کے اندر نائٹرک آکسائڈ کی پروڈکشن بڑھانی ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ باری آتی ہے نائٹریٹس کی۔ ہم نے نائٹریٹ رچ فوڈ لازمی استعمال کرنا ہے۔ اب یہ جو نائٹریٹ رچ فوڈ ہوتا ہے یہ نائٹرائٹ میں کنورٹ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ نائٹرک آکسائڈ بنتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی خون کی شریانیں صحت مند رہتی ہیں۔ جس میں پہلے نمبر پہ آتی ہے بات بیٹ روٹ، جس کو کہتے ہیں چکندر۔ چکندر آپ کی خوراک کا حصہ لازمی ہونا چاہیے، سلاد میں کھائیں، پکا کے کھائیں،
بوائل کر کے کھائیں یا اس کی سمودی یا جوس بنا کے کھائیں استعمال کریں. چقندر آپ کی خوراک میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ چقندر میں موجود نائٹریٹس قدرتی طور پہ آپ کے بلڈ پریشر کو کمی کی طرف لے کے آتے ہیں, دل کی صحت بہتر رہے گی, شریانوں کی صحت بہتر رہے گی. خوراک میں انار کا ہونا آپ کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. انار میں موجود پولیفینولز آپ کے جسم میں موجود نائٹرک آکسائڈ کے لیول کو بہتر رکھتے ہیں, نائٹرک آکسائڈ کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں. تو کوشش کریں روزانہ کا ایک انار آپ کو آگے آنے والے ٹائم میں بیمار ہو کے ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بچا سکتا ہے. تربوز کو لازمی استعمال کریں. جیسے ہی تربوز کا موسم آئے آپ نے دن میں ایک ٹائم تربوز لازمی کھانا ہے, کیونکہ اس کے اندر موجود ایل-سٹرلین آپ کی خون کی شریانوں کو بھی نرم رکھتی ہے اور نائٹرک آکسائڈ کے پروڈکشن کو بھی بہتری کی طرف لے کے آتی ہے. لہسن آپ نے اپنی خوراک میں لازمی استعمال کرنا ہے, چاہے آپ لہسن کا اچار بنا کے استعمال کریں یا خوراک کے اندر ویسے ہی لہسن استعمال کریں. آپ کی دل کی صحت کے لیے, آپ کے جسم کی شریانوں کی صحت کے لیے, نائٹرک آکسائڈ کے پروڈکشن کے لیے, بلڈ پریشر کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. دوسری ٹپ یہاں یہ ہے کہ ہم نے ہر وہ چیز اوائڈ کرنی ہے, چھوڑنی ہے جو کہ جسم میں سوزش پیدا کرتی ہے, کیونکہ جیسے ہی جسم میں سوزش پیدا ہوتی ہے آپ کی شریانیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں, شریانوں میں جو لچک ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ مختلف موضوع مسائل میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں سوزش پیدا کرنے والی خوراک جس میں سب سے جو میجر رول پلے کرتی ہے وہ چینی ہے, میٹھی چیزیں, میٹھے مشروبات یا خاص طور پہ ریفائنڈ شوگر کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. چاول کوشش کریں کم سے کم استعمال کریں, روزانہ چاول کا استعمال نہ کریں. خاص طور پہ جو وائٹ رائس ہم استعمال کرتے ہیں, پولش رائس استعمال کرتے ہیں, آپ جو براؤن رائس ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. میدا یا میدے سے بنی چیزیں, بازاری کھانے, بیکری, تلی ہوئی چیزیں, یہ جو ساری چیزیں ہیں جسم کے اندر ایک تو یہ آپ کے ایجز, ایڈوانس گلائکیشن اینڈ پروڈکٹس جو ہیں اس کو بڑھا دیتی ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ ساری چیزیں جسم میں سوزش کو پیدا کرتی ہے جو کہ آپ کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں تو کوشش کریں سموکنگ کو اوائڈ کریں, یہ آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. اور لاسٹ چیز یہ ہے کہ سٹریس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے, کہ سٹریس آپ کے جسم میں کم سے کم رہے گا تو آپ کی انفلیمیشن بھی کم سے کم رہے گی. اور سٹریس کو قدرتی طریقے سے کس طرح سے کم کرنا ہے, اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں تو میں اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا سکتا ہوں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کنٹینٹ چاہیے تو آپ نے نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے, تاکہ کس طرح قدرتی طریقے سے کون کون سی ایسی ٹپس ہیں جو ہم فالو کریں گے تو سٹریس آپ کا قدرتی طور پہ کمی کی طرف رہے گا. ایک چیز سمجھیں, جب تک زندہ ہے سٹریس نے تو رہنا ہی ہے, لیکن اس کا جو آپ کے جسم کی برداشت ہے اس کو بڑھانا مین کام ہوتا ہے. تو اگر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کہیں گے تو مجھے موٹیویشن ہوگی, تو میں جلدی جلدی یہ والی ویڈیو بھی آپ کے لیے بناؤں گا. اگر آپ کو گھٹنے, کمر یا جوڑوں میں درد ہے اور آپ بغیر دوائیوں کے, سائیڈ افیکٹ کے اس درد سے نجات چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے جوائنٹ پلس کا پین ریلیف بنڈل, جس کے اندر پین ریلیف آئل اور پین ریلیف رب ہے. اس کو ہم نے بڑی ہی ریسرچ کے ساتھ فارمولیٹ کیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی سوزش کم ہو, آپ کی درد کی شدت کم ہو اور بغیر سائیڈ افیکٹ کے اس کے اندر جو موجود انگریڈینٹس ہیں وہ فاسٹ ایکٹنگ ہے. تو ابھی آرڈر کرنے کے لیے www.gethealthy.pk پہ جائیں, اس بنڈل کو آرڈر کریں یا نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ اسے آرڈر کر سکتے ہیں. تیسری ٹپ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اورل مائکرو بائیوم کی حفاظت کرنی ہے. ہمارے منہ کے اندر اللہ پاک نے بیکٹیریاز کی کلونی رکھی ہیں. کچھ بیکٹیریا ہمارے ہیلدی بیکٹیریا ہمارے دوست ہیں, کچھ بیڈ بیکٹیریا ہیں, کچھ گڈ ہے کچھ بیڈ ہے. ایک خاص تناسب کے ساتھ ہی چل رہے ہوتے ہیں. جب کئی لوگوں کے اندر ہوتا ہی ہے کہ بیڈ بیکٹیریا بڑھ جاتے ہیں, گڈ بیکٹیریا کم ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی اورل ہائیجین متاثر ہوتی ہے, یہ مائکرو بائیوم جو ہے یہ متاثر ہوتے ہیں. اور آپ کے یہ جو اورل مائکرو بائیوم ہے یہ ڈائریکٹ لنک کرتے ہیں نائٹرک آکسائڈ کے پروڈکشن کے ساتھ. تو کوشش کریں اپنی اورل ہائیجین کا خاص خیال رکھیں. میں اس حوالے سے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں کہ کس طرح اورل ہائیجین ڈائریکٹ لنک کرتی ہے مختلف بیماریوں کے ساتھ اور ہم کس طرح اپنی اورل ہائیجین کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے, اس کے اوپر میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں, تو میں لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا, آپ نے وہ لازمی دیکھ لینی ہے ویڈیو, تاکہ آپ سمجھ لیں کہ یہ کس طرح اندر کا میکینزم کس طرح کا کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ کو بتا دوں کہ موٹی موٹی بات سمجھانے کے لیے کہ دن میں 3 بار صبح دوپہر شام مسواک آپ نے لازمی کرنی ہے. مسواک ہی آپ کی دوائی ہے. اگر آپ اپنی اورل ہائیجین کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں صبح دوپہر شام مسواک کریں, اس سے آپ کی اورل ہیلتھ بہتری کی طرف رہے گی. اور ویسے اگر آپ ڈیٹیل سے سمجھنا چاہتے ہیں کیوں ایسے ہو رہا ہے, اورل ہیلتھ کا کیا ڈائریکٹ لنک ہے, میں ویڈیو بنا چکا ہوں, میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا, وہ آپ نے لازمی دیکھ لینی ہے. چوتھی ٹپ یہ ہے کہ ہم نے بریدنگ ایکسرسائز کرنی ہے.
نارمل روٹین کے اندر کئی لوگ میرے پاس کلینک میں آتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، تو میں اسیس کرتا ہوں کہ لوگوں کو باقاعدہ طور پہ سانس لینا ہی نہیں آتا. مطلب اس کا یہ ہے، ایسے نہیں کہ وہ سانس نہیں لے رہے، مطلب سانس لینے کا طریقہ غلط ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم منہ سے سانس لے رہے ہوتے ہیں، زیادہ سانس آپ منہ سے لے رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم نیزل بریدنگ کریں گے، ناک سے سانس لیں گے، تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ نیزل بریدنگ آپ کی نائٹرک آکسائڈ کی پروڈکشن کو بڑھا دیتی ہے. یہ جو آپ کی سائنسز ہیں، یہ اللہ پاک نے فیکٹری بنائی ہوئی ہے آپ کی نائٹرک آکسائڈ کے پروڈکشن کی. تو کوشش کریں کہ نیزل بریدنگ لازمی کریں. کچھ بریدنگ کی ایکسرسائزز بھی ہیں، میں اس کے اوپر بھی تفصیلاً ویڈیو بنا چکا ہوں کہ آپ نے صبح اٹھ کے کچھ منٹ کی یہ ایکسرسائزز ہیں، ناک سے سانس آپ نے کس طرح لینا، اور سانس کی میں نے کچھ ٹیکنیکس بتائی ہیں، ڈفرنٹ ٹیکنیکس ہیں، آپ نے وہ لازمی دیکھنی ہے، لازمی فالو کرنی ہے. اسٹریس کے لیے، ڈپریشن، انزائٹی کے لیے بہت فائدہ مند ہے، آپ کی نائٹرک آکسائڈ کے پروڈکشن کے لیے بہت فائدہ مند ہے، آپ کی پروڈکٹیوٹی کے لیے، فوکس کے لیے، اٹینشن کے لیے. اور اسٹوڈنٹس کو اور بزرگوں کو تو لازمی دیکھنی چاہیے. میں لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تھوڑے کچھ منٹس کی ایکسرسائز ہے، وہ آپ لازمی کر لیں گے تاکہ آپ کی بریدنگ بہتر ہو اور آپ کی نائٹرک آکسائڈ قدرتی طور پر بنے. کیونکہ مفت ہے، کوئی دوائی نہیں ہے، کسی کا فائدہ نہیں ہے، یہ آپ ہی کا فائدہ ہے. اسے فالو کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. لاسٹ ٹپ یہ ہے، ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. پہلے زمانے میں لوگوں کی روٹین سخت ہوتی تھی، سخت کام کرتے تھے، ایکٹیو ہوتے تھے، ورزش نہیں بھی کرتے تھے، گزارا چل جاتا تھا. آج کل کے دور میں ورزشیں آپ پہ فرض ہیں. کوشش کریں کہ ورزش لازمی کریں، اور اسپیسیفکلی ہر وہ ایکسرسائز جس میں آپ کو سانس چڑھے گا، قدرتی طور پہ آپ کے جسم میں نائٹرک آکسائڈ کی پروڈکشن بڑھے گی، آپ کے خون کی شریانیں نرم رہیں گی، آپ صحت مند رہیں گے. تو ایکسرسائزز کے حوالے سے میں اپنے یوٹیوب چینل پہ مختلف قسم کی ویڈیوز بنا چکا ہوں. تو آپ کوئی بھی اپنے ایج کے لحاظ سے، آپ فیمیل ہیں، میل ہیں، بزرگ ہیں، جوان ہیں، ینگ ہیں، میں ہر ایج گروپ کو سیگریگیٹ کر کے بنا چکا ہوں ڈفرنٹ ویڈیوز. آپ دیکھیں کہ آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں. وہ جو میں نے ورزشیں بتائی ہیں، ورزشیں فالو کریں، روزانہ شروع کریں، آپ کی صحت بہتر رہے گی. اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہے، آپ کو اور آپ کی فیملی کو فائدہ ہے، کیونکہ آپ صحت مند رہیں گے، آپ کی فیملی خوش رہے گی، ہیلدی رہے گی. کوشش کریں، 5 ٹپس ہیں، موٹی موٹی، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بڑا آسان چیزیں ہیں، فالو کرنا شروع کریں. انشاءاللہ نائٹرک آکسائڈ کی پروڈکشن بھی بڑھے گی، اور مختلف بیماریوں سے آپ ہیلدی رہیں گے، فٹ رہیں گے، صحت مند رہیں گے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. تو اگر آپ کی کچھ سجیشن ہے، اگر آپ مجھے کچھ ایڈوائز کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کسی ڈفرنٹ ٹاپک کے اوپر کوئی ویڈیو چاہتے ہیں، تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں. میں کمنٹس لازمی پڑھتا ہوں. اب ہم آگے ایک سلسلہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں کہ جو مجھے یوٹیوب پہ یا باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ جو کمنٹس وغیرہ آئیں گے، ان کا رپلائی بھی میں کروں گا، اور ان کے اوپر اسپیسیفک ویڈیو وغیرہ بنانا یا کوئی پرسنلائزڈ ہوتے ہیں، وہ میں نے اپنا واٹس ایپ چینل بنایا ہے. واٹس ایپ چینل کا لنک بھی میں نیچے دے رہا ہوں. تو اگر آپ مجھ سے کنیکٹ رہنا چاہتے ہیں، رابطے میں رہنا چاہتے ہیں، تو میرے واٹس ایپ چینل کو لازمی فالو کریں. اس کے لازمی آپ اس کے ساتھ لنک لازمی میرا نیچے جو میں دوں گا اسے لازمی فالو کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے کمنٹس یا ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ہیں، یا جو مجھے اکثر کلینک کے اندر جو مریضوں کے ساتھ ڈفرنٹ گفتگو ہوتی ہے، جو کہ میرے اسپیسیفک کمیونٹی تک پہنچنا بہت ضروری ہے، تو وہ میں کوشش کروں گا اسپیسیفکلی کہ میں اپنے اس چینل کے اندر ایڈ کروں. تو لازمی میرے واٹس ایپ چینل کو جوائن کرنا نہ بھولیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم.